اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ حال ہی میں سعودی عرب میں جدہ میں ریاض میں امارات میں بالی ووڈ کے سٹار سلمان خان کی آمد ہوئی اور وہ اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ بلکہ اپنی بالی ووڈ سٹریم لائن کی مین انڈسٹری ہائی کاسٹ کے ساتھ وہ جدہ پہنچے آل سعود آل یہود کی دعوت پر۔ آج یہ سیگمنٹ دل کی گہرائیوں سے ہمیشہ کی طرح نظر کرنے کی جسارت ہے۔ جو دل میں اور جو دماغ میں ہمارے اس وقت جو اشتعال ہے اور اس وقت جو متذبذب کیفیت ہے اس کو الفاظ مل نہیں پا رہے۔ یکم شوال سے لے کر 8 شوال، پھر 18th سینچری 1801 سے لے کے 1806، 1925 سینچری، یہ ڈیٹس ذہن سے زائل ہو کر نہیں دے رہی۔ دل اتنا ڈوب رہا ہے کہ یہ بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ مجھے کسی بھی بالی ووڈ سٹار سے کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ ان کی نجی یا بیرونی یا بالائی یا عبوری زندگی سے کوئی اختلاف ہے۔ یہاں جو بات بحیثیت ایک مسلمان، بحیثیت ایک محبان اہل بیت جو بات ہمیں جینے نہیں دے رہی وہ یہ کہ جس طرح سے سلمان خان کا استقبال کیا گیا، جس طرح سے ان کو بلایا گیا، جس طرح انہیں چارٹرڈ فلائٹس پرووائڈ کی گئیں، جس طرح انہیں ہوٹلز میں فیسیلیٹیٹ کیا گیا، جس طرح ان کے لیے کانوائز ارینج کیے گئے، جس طرح ان کا پام امپریشن یا ہینڈ امپریشن، جس طرح ان کا مونیومنٹل ایک لائف ٹائم کے لیے ہینڈ پرنٹ ان کو جب مرج کیا گیا اس پلاسٹر آف پیرس کے اندر اور اس کو ایک میوزیم کی طرح اس طرح محفوظ کیا گیا کہ آنے والی نسلیں یا آنے والی جنریشنز یا آنے والے ایرا کے لوگ یہ وٹنس کر سکیں کہ سلمان خان واز ہیئر۔ میں آج یہ سوچ رہا ہوں، میرا دل آج یہ سوچ رہا ہے، اور میں نہیں جانتا اور میں نہیں سمجھتا کہ کون کون یہ سوچ رہا ہے، لیکن آج میرا دل مجھے ہر کروٹ ہر سانس کے ساتھ یہ بات کا احساس دلا رہا ہے کہ جب آل سعود نے سلمان خان کو بلایا اور ان کا ہینڈ پرنٹ لیا، ان کے ساتھ لوگوں کو بلایا، ان کا کنسرٹ کیا، ان سے گلے ملے، مرد اور عورت کی تفریق سے بالا تر ہو کر جس طرح انہیں ویلکم کیا گیا۔ اچھی بات ہے، ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے، وہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، وہ ان کی لائف ہے، وہ ان کی زندگی ہے۔ لیکن بحیثیت مسلمان جہاں ہمارا اختلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ جب 8 شوال 1925 کو سعید بن عبدالعزیز بن سعود یعنی آل یہود نے انحدام جنت البقیع کیا، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے بیت الحزن کو مسمار کیا، امام حسن، امام باقر، امام جعفر صادق، حضرت عباس بن ابو طالب، حضرت عقیل بن ابو طالب اور مقربین اور محبان اہل بیت اصحابہ اکرام کے درباروں کو، ان کے چھاتوں کو، ان کے کتبوں کو جس طرح بلڈوزروں سے لیول کیا گیا، یہاں تک کہ the religious archives of اسلام کو obliterate، vaporize کر annihilate کیا گیا۔ اس annihilation کی جو انہوں نے داستان بربریت رقم کی، how could one think کہ آپ اسلام کی سرپرستی کرنے کے لیے کسٹوڈین آف ہولی ماسک بن رہے ہیں،
متولی بن رہے ہیں اور اس طرح سے سلمان خان کو بلا کر آپ اس کے ہینڈ امپریشنز کو تو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہے ہیں، لیکن آل رسول کے اوریجنز کو، ان کی نشانیوں کو، ان کے انسگنیاز کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ 1801 سے لے کے 1806 سینچری کا جو ایرا ہے، یہ جناب آل سعود کی بربریت اور ان کی یزیدیت اور ان کے لوگوں اور انسانیوں اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ایک داستان تاریخ ہے۔ جو شدت ستم اور قتال ان لوگوں نے معصومین کا کیا ہے، معصوم لوگوں کا کیا ہے، اس کی کوئی تاریخ میں نظیر ممکنہ طور پر مشکل سے دستیاب ہوتی ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنے یزید ہونے کا، اپنی یزیدیت کی بربریت کے سرٹیفکیٹس تو جاری کرنے تھے انہوں نے۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے ہی انہیں بچایا، اور ایک ٹیلا ہے جسے عربی زبان میں نجد کہتے ہیں، یہ ایک سرفیس ہوتا ہے یا کوئی ٹیلا ہے یا کوئی چوٹی ہے۔ اگر آپ گوگل کریں گے، ویبسٹر میں جائیں گے یا ڈکشنری میں جائیں گے اور آپ نجد کے میننگ دیکھیں گے تو آپ کو ٹیلا، پہاڑی، چوٹی، اونچی جگہ نظر آئے گی، یہ میننگ نظر آئیں گے۔ ایک چھوٹی سی پہاڑی پر انہوں نے، یعنی کہ نجد نے، آل سعود نے پناہ لی۔ This is how they were able to save themselves۔ مسلمانوں نے ہی انہیں بچایا۔ یہ دوبارہ سے ایمپاور ہوئے، اور جب ایمپاور ہوئے تو انہوں نے جو ایک پچھلے سے بھی زیادہ داستان بربریت رقم کی، انہوں نے حجاز مقدس سے لے کر بغداد شریف، امام علی مقام حسین بن علی بن ابی طالب، مولا علی کے روزے تک کو نقصان پہنچائے، وادی السلام کو نقشے سے اکھاڑ دیا۔ ان لوگوں نے مزارات آل رسول اہل بیت، مزارات اصحابہ کو، مقامات مقدسہ کو انہوں نے ان کی اوریجنز تک لیول کر دیا۔ جس طرح سے انہوں نے بربریت سے جنت البقیع، جس کی بنیاد 3 ہجری میں رکھی گئی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم ہیں وہاں پر، یعنی کہ سرکار وہاں جا کر دعا فرمایا کرتے تھے۔ جنت البقیع ہیز اے سیریس اٹیچمنٹ ٹو تمام مسلمانوں کے ساتھ اس کی سیریس اٹیچمنٹ ہے۔ 7 ایئرز تک سرکار یہاں تشریف لے جاتے رہے اپنی زندگی ظاہری میں۔ 7 ایئرز تک آپ اٹھ کر جنت البقیع جاتے ہیں اور جا کر وہاں مسلمانوں کے لیے، وہاں مدفن لوگوں کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ اس سے کثیر احادیث روایت ہیں۔ سرکار کی جو اٹیچمنٹ ہے، جو آپ کی اس مقدس جگہ سے جنت البقیع سے وابستگی ہے، یہی وجہ ہے کہ بعد میں مسلمانوں نے سرکار کے قرب میں، سرکار کے قریب ہونا، سرکار کے نزدیک ترین ہونا پسند کیا، کہ سرکار سے دور نہیں جائیں۔ لوگ سارا جہاں چھوڑ کر سرکار کی ایک تجلی دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ ظاہر ہے ان کی یہ خواہش تھی ہم مرنے کے بعد بھی سرکار کے نزدیک ہوں، کہ ہم نے سارا کچھ جس کے لیے قربان کیا ہے، جس کے لیے ہم نے زندگی کو اپنا نمونہ پیش کرنے کے لیے، جس کی ذات میں مدفن ہونے کی ہم نے دعا مانگی ہے، کہ ہم سرکار کی سیرت میں وہ نمونہ تلاش کر سکیں، وہ موت کے بعد بھی سرکار سے دور جانا نہیں چاہتے تھے۔ This is how جنت البقیع gained its significance and came into existence۔ اور اس طرح سے جنت البقیع کی سیریس آرکائیوز جو ہیں وہ 3 ہجری سے سٹارٹ ہوتی ہیں، 10 ہجری میں سرکار کا وصال ہوتا ہے۔ تو 7 ایئرز سرکار نے ظاہری طور پر اس جنت البقیع کی سرزمین کو بخشے ہیں۔ جنت البقیع میں وہ تمام آرکائیوز انہوں نے اوریجن تک مٹا کر اسے لیول کر دیا۔ یہ بربریت کی داستان سعید بن عبدالعزیز بن سعود نے رقم کی۔ مسلمانوں نے ان کو ریسکیو تو کر لیا، لیکن بس پھر ایسا تھا گویا بندر کے ہاتھ میں ناریل آ گیا۔ انہوں نے مسجدوں کا انہدام کیا۔ بیت الحزن بی بی سیدہ کا حجرہ تھا جنت البقیع میں، اس کو مسمار کیا، یہاں تک کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کے روضہ مبارک تک اپنی کیٹرپلر، اپنے ایسکیویشن مشینز اور ان کو گرانے کی تمام کرینز لے کر پہنچے، یہاں تک کہ کئی برس تک سرکار کے ستونوں پر، مسجد نبوی کے ستونوں پر
सईद बिन अब्दुल अजीज बिन सऊद की जो क्रेन्स थी उनके निशानात तक बाकी रहे। ये इतना नजदीक पहुंच गए थे कि इनका इंटेंट था कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक को भी इन्हिदाम कर दें, गिरा दें। मुसलमानों ने दुनिया भर के आवाज बुलंद की और बाकायदा अपनी अपनी लोकल एम्बेसीज में उन्होंने पिटिशंस फाइल की और बाकायदा सऊदिया के खिलाफ एहतजाज रकम किया, जिसकी वजह से आले सऊद ने पेशकदमी को मौखर किया और रोक दिया गया। वरना वो इस इंटेंट के साथ थे कि वो सिर्फ खाने काबा को रहने दें, यानी कि खाने काबा में मौजूद जो पत्थर हजर अस्वद है वो तो रहे, लेकिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद के ओरिजिन्स को, आर्काइव्स को बिल्कुल मस्मार कर दिया जाए। ये नेचर ऑफ इंटेंट, ये नेचर ऑफ रिडिक्यूल है आले सऊद यानी आले यहूद की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम व अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक है। देखो, क़यामत जब तक कायम ना होगी जब तक अहले अरब एक दूसरे से सबकत ले जाने में बुलंदो बाला इमारतें ना बनाने लगे। एक और हदीस में सरकार ने फरमाया, और क़यामत कायम ना होगी जब तक सरजमीन अरब सरसब्ज ना हो जाए। सरकार ने एक और हदीस में फरमाया कि क़यामत कायम हो ही नहीं सकती जब तक कि फितना अरब में ना पहुंच जाए। यानी कि ये लोग जो सरकार की औलाद की जूतियों का सदका तेल में जो मदहोश लोग थे, जो अरब बद्दू हुआ करते थे, आज महल्लात में रहते हैं, वो इशरत में और ऐश में ऐसी जिंदगी में अब कन्वर्ज हो रहे हैं कि बाकायदा सऊदी अरब में शराब की, बार्स की, कॉन्सर्ट्स की बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई है। मैं यहां ये बात तमाम सामाईन की नजर करना चाहता हूं कि 2 सेकंड के लिए रात को सोने से पहले यह सोच कर सोइएगा कि सलमान खान के हैंड इंप्रेशन को तो आले सऊद ने प्रिजर्व किया क्योंकि वो बॉलीवुड स्टार है, वो बॉलीवुड टाइकून है, वो बॉलीवुड इंप्रेशनिस्ट है। लेकिन बीबी सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह, सरकार की औलाद, सरकार के असहाबा के ओरिजिन्स को लेवल तक मस्मार कर दिया गया। 8 शव्वाल 1925 ईस्वी वो दिन है जब जन्नतुल बकी को डिमोलिश किया गया। ये डेमोलिशन जो कायम की गई, मैं आपसे यहां जसारत करता हूं, सारी दुनिया में सिर्फ एक अहले तशी भाई ही हमारे ऐसे हैं जो हर 8 शव्वाल को ये सोग मनाते हैं और ये आवाज बुलंद करते हैं कि जो आले सऊद यानी आले यहूद ने जो बर्बरियत की दास्तान कायम की थी, वो लोग जो सरकार की मोहब्बत में 12 रबीउल अव्वल पर जश्न मनाते हैं, वो 8 शव्वाल को कहां गायब हो जाते हैं। मतलब क्या यह मंतक हो गई कि अगर आप 12 रबीउल अव्वल का सरकार की मोहब्बत आमद का जश्न करेंगे, उनकी बर्थडे करेंगे, तो सरकार आपसे खुश होंगे, तो आप मीठे मीठे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सरकार की औलाद के कत्ल का, उनकी शहादत का सोग मनाएंगे, तो आप खट्टे खट्टे हो जाएंगे, आप फीके फीके हो जाएंगे। ये उम्मत किस डायरेक्शन पर जा रही है? ये उम्मत किस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दी गई है? कौन लोग हैं जो किताबों के बंद हो जाने पर, इल्म के बंद हो जाने पर आपको ड्राइव कर रहे हैं? हर सुन्नी, हर शिया, हर अहले हदीस, हर देवबंद बरेलवी से, हर चिश्ती साबरी निजामी कादरी से बुलंद और बालातर होकर सोचिए, क्या सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन आपको 12 रबीउल अव्वल के जश्न मनाने से ज्यादा गले मिलेंगे, या आपने उनकी औलाद का सोग और जो गम किया, जो उनका गम मनाया, उस पर? लोग गैस, तेल, बिजली, पेट्रोल और दूसरी मसनूआत की प्राइसेस बढ़ जाने की वजह से, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, ऐसे बिलबिला उठते हैं कि प्रेस क्लब जाकर इकट्ठे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट कर देते हैं। इतना बिलबिला जाते हैं कि तेल की कीमत बढ़ गई, चावल की कीमत बढ़ गई, आटा, गंदम, घी, तेल, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, जिससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन
جب 8 شوال آتا ہے تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم کی حدیث جو 12 ربیع الاول کے دن جشن مناتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک میں تمہیں سب سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. سرکار سے عزیز ہونا کیا جھنڈیاں لہرا کر ہوتا ہے؟ سرکار سے عزیز ہونا کیا بینڈ باجے جشن مناؤ جھنڈیاں لگاؤ سے ہوتا ہے؟ یا سرکار کی سنت، سرکار کی محبت، ان کی اولاد کی راہوں اور ان کے رستوں پر چل کر جام شہادت نوش کرنے اور جام شہادت قائم کرنے سے قائم ہوتا ہے؟ یہ کون سی ڈیفینیشن جو نئی نسل نے اپنا لی ہے؟ اور وہ لوگ جو اس ڈیفینیشن پر چل رہے ہیں، ان کنوکشن سے چل رہے ہیں، کون کون سے ممبروں سے 8 شوال کو یہ بات کہی جاتی ہے؟ کس کس ممبر سے یہ بات کی جاتی ہے سوائے ہمارے اہل تشیع بھائیوں کے کہ یہ ظلم ہوا، یہ بربریت ہوئی، اور اس کا جو ایفٹر میتھ ہے وہ آ رہا ہے اور وہ سیویر سے سیویر ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ جب ہم نے آواز بلند نہیں کی تو امام علی مقام کا یہ قول آپ کو ہدیہ کروں گا کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے آواز بلند کرو گے تمہیں اتنی ہی زیادہ قیمت ادا کرنی ہوگی. جب آپ نے آل سعود کے خلاف آواز بلند نہیں کی، انہوں نے بلا کر ویسٹ کو اپنے قدموں میں اپنے پاس بٹھا لیا. مسلمانوں کے لیے راستے بند ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ تبلیغی جماعتیں دنیا بھر میں جو ہیں ان کے لیے وہاں انٹرنس بھی اب بند کی گئی ہے. پہلے بھی وہاں خطبہ جو تھا بڑا ریسٹرکٹڈ ہوا کرتا تھا، آپ خطبے سے ایک لفظ زیادہ نہیں بول سکتے جو ان کے کمانڈ سے باہر ہو. یعنی کہ انہوں نے سو کالڈ اسلام کا جو ٹھیکہ بنا لیا. ہم یہاں پاکستان میں بیٹھ کر بھی صرف یہ سمجھنے لگے کیونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کیونکہ وہ سرکار کے روزے کی خدمت کرتے ہیں. کوئی خدمت نہیں کرتے. I'm sorry to say, be very belligerent. وہ سرکار کے روزے کی کوئی خدمت نہیں کرتے. اور جب بیت اللہ کا حج ہوتا ہے تو تمام حجاج کرام کو فیسیلیٹیٹ کر کے کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کرتے. Let me be very clear to you. اللہ نے انہیں جتنا تیل بخشا ہے، اللہ پاک نے انہیں جتنی دولت سرکار کی اولاد کی دھون جوتیوں کے صدقے بخشی ہے، ان کو تمام عالم کے مسلمانوں کو اگر اپنی چارٹرڈ فلائٹس بھی وہ روانہ کرتے، انہیں ویزا، انہیں قیمت، ان کو آنا اور جانا ٹکٹ فیسیلیٹیٹ کرنا بھی فری آف کاسٹ کرنا چاہیے تھا ہر سال جو وہ حج کی قیمت بڑھا دیتے. یہ کوئی احسان نہیں ہے. اگر اللہ نے آپ کو اپنے گھر کا متولی بنایا تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو حج کا سوچ کے خوف سے مر نہیں جانا چاہیے. پوچھیں ان لوگوں سے جو آج سے 10 سال پہلے کمیٹیاں ڈالتے تھے 3.5 لاکھ 4.5 لاکھ کی حج کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے. آج وہ مسلمان ہندوستان اور پاکستان کا یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ وہ موت سے پہلے جب 9 یا 10 لاکھ روپے کا سوچتا ہے تو وہ یہ سوچ کر بھی اپنے بچوں کی چہروں کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید وہ زندگی میں حج بھی نہیں کر سکے گا. کسی کے باپ پر کوئی احسان نہیں کرتے وہ حج کرا کر. اللہ پاک نے انہیں اتنا بخشا کہ وہ کرنا چاہیے تھا انہیں، لیکن انہوں نے تو مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھائے. 8 شوال کو جو ظلم ہوا، جو بربریت ڈھائی، آج سلمان خان کے آنے پر، اس کے ہینڈ امپریشن پریزرو کرنے پر آل سعود نے پھر قیامت کی نشانی کو ہمارے سامنے روشن اور تازہ کر کے پیش کر دیا ہے. ان بچوں کو، ان نسلوں کو، ان سننے والوں کو جاگنا ہوگا. ان کو ہر فرقے سے، ہر مسلک سے، ہر سوچ سے بالا تر ہو کر گھر سے نکل کر یہ بتانا ہوگا 8 شوال کو احتجاج کر کے کہ ہم اس انہدام کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہیں اور ہم اس کے آئندہ بھی خلاف ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ حافظ یا غازی.